تو اپنی خواہش اپنی محبت تو نہیں پیدا، یہ وہیں سے آیا. اس میں اپنے بیان طور کے مکمل کریں، لیکن ایام آزاد شروع ہو چکے ہیں. کسی رسول نے اس کے بارے میں گفتگو ہو رہی ہے، الحسین منی وانا من الحسین کہا. بازاروں میں آپ کو مختلف جگہوں پہ رسول کا یہ فرمان نظر آتا ہے. الحسین منی تاریخ میں دیکھا کہ کیسے ثابت کیا الحسین منی کے رسول نے اس طرح سے ثابت کیا. کبھی زبان پر سواری، کبھی کانٹوں پر سواری کی، کبھی خطبے کو چھوڑ کر گرتے ہوئے بچے کو سنبھالا. حسین کو منی ثابت کیا رسول نے اس طرح سے. انا من الحسین، یہ زیادہ بڑی بات ہے. تو میں کیسے حسین سے ہوں؟ یہ حسین نے ثابت کیا. حسین نے ثابت کیا کہ میرا نانا مجھ سے کیسے ہے، محمد مصطفیٰ مجھ سے کیسے. تاریخ کتابیں پڑھی، مسائل پر، آیات طیبہ پر آپ کا اکٹھا ہونا یقیناً اس وقت یہی ہے کہ حاضری لگایا جائے بارگاہ امامت کے اندر، بارگاہ نبوت کے اندر، کہ بروز محفل شاید یہاں بیٹھنا، یہ ذکر سننا اور ان کی یاد میں آنسو بہانا، جب ہمیں پیش کیا جائے محمد مصطفیٰ کے سامنے تو کہیں کہ ہاں یہ میرے بیٹوں پر رونے والا ہے، اس نے میرے بیٹوں کی محبت کی. خدا گریے کو آپ کے آنسو کو اپنے بارگاہ میں، آپ کے زداری کو اپنے بارگاہ میں قبول کرے. 28 رجب کو وَأَنَا مِنَ الْحُسَيْن کو ثابت کرنے کے لیے حسین مدینے سے نکلے. حسین منی سب نے دیکھ لیا تھا، وَأَنَا مِنَ الْحُسَيْن دکھانا تھا. اور کیسے دکھایا؟ تو مدینہ چھوڑا حسین. مدینہ چھوڑا حسین، یہ لفظ کہنے بہت آسان. مدینہ آپ سے کہا جائے نا کہ بھاونا کو چھوڑ، کیونکہ یہاں سے بہت اچھے ہو رہے ہیں جنہوں نے اپنے آباء و اجداد کے ساتھ یہاں پر وقت گزارا، جن کی قبریں ہیں کبھی، آپ سے کوئی کہے کہ بھاونا کو چھوڑ، اور اللہ نہ کرے کبھی مجبوری بن جائے بھاونا کی، تو جب تک چھوڑ نہیں نہ دیتے وہ دن اور وہ راتیں، وہ وہی شخص جانتا ہے کس طرح سے کرتا ہے. کیا کیا کچھ یاد نہیں آتا بچپن سے لے کر اپنی عمر کے جس حصے میں آپ پہنچ چکے. ایک ایک واقعہ، ایک ایک بات، بزرگوں کے ساتھ گزارا ہوا وقت، دوستوں کے ساتھ گزارا ہوا وقت، عزیز و اقربا کے ساتھ گزارا ہوا. ایسے ہی جب حسین نے مدینہ چھوڑا ہوگا، اللہ جانے حسین کے ذہن میں کیا کیا نہیں ہوگا. جب یہ ثابت ہو گیا، طے ہو گیا نا کہ حسین نے مدینہ چھوڑا، تو حسین نے فوراً مدینہ نہیں چھوڑا، ایک دن رہے ہیں وہاں. اور میں کہہ رہا ہوں کہ حسین کو اللہ جانے کیا کیا یاد ہوتا ہوں، تعریف کراتی ہے. اللہ جانے کتنی دفعہ حسین اپنے نانا کے روزے کرتے، کتنی دفعہ حسین آتے تھے گھر واپس کچھ دیر کے لیے، پھر دوبارہ نانا کرے. اللہ جانے کون کون سی باتیں کرتا ہوگا حسین اپنے نانا، اور اللہ جانے کیسے اجازت دی ہوگی نانا نے حسین کو اجازت. خیر طے شدہ چیزیں تھیں. 28 حسین مدینے سے کربلا کے لیے آیا، اور اس طرح سے تیاری ہوتی ہے کربلا کے لیے کہ صرف حسین نہیں آئے گا، محسرات قسمت بھی ساتھ دے گا. واقعات آپ نے سنے ہو، صرف اپنے ذہنوں کو کچھ دیر کے لیے وہاں پر لے جائے گا. زہرازادوں پر اور زہرازادیوں پر تھوڑے آنسو بہانے، ان کی غربت کے اوپر آنسو بہانے کہ مسلمانوں نے اتنا وقت تنگ کیا ان ہستیوں پر کہ مدینہ چھوڑنا پڑا. حسین واپس آئے، جناب عباس کو بلایا، عباس مدینہ چھوڑا. عباس نے نہیں پوچھا کہ کیوں چھوڑنا ہے، کہ چھوڑنا چاہیے کہ نہ چھوڑیے. نہیں، عباس نے تو پہلے کہتے ہیں تیاری ہو رہی ہے، بیٹیوں کو بتایا جا رہا ہے کہ بس ابھی کچھ دیر میں قافلہ حسین روانہ ہوگا. حسین بار بار
کے روزے پر ایک پوری رات گزارتے ہیں، وہاں سے آتے ہیں اپنی والدہ کے روزے پر، وہاں پر کچھ باتیں کرتے ہیں، پھر بھائی کے روزے پر آتے ہیں، وہاں سے الوداع کہتے ہیں۔ کہتے جب واپس آتے ہیں تو جو بیت المقدس ہے نا، جو بیوی کو پتا چلا کہ حسین آ رہا ہے، سب بیویوں نے حسین کو کر بھیجے، پتا چلا کہ حسین آ رہا ہے، اور اتنا گریا کیا، اتنا گریا بیان کیا کہ حسین ایسی شکل کہتی کہ ابھی تو میں تم میں موجود ہوں، ابھی حسین زندہ ہے، ابھی اتنا نہ کرو۔ کہتے کہ بیویوں وہاں سے گھر آئے، گھر آ کے بتایا، فہرست تیار ہوئی، کس نے جانا ہے، مسائل آپ کو شروع ہوئے، ہر ایک کا نام تھا سوائے ایک بیوی، وہ حسین کی بیٹی کے جس کا نام نہیں تھا اس فہرست۔ بڑی منتیں کی اس بیوی نے، بار بار بابا کے پاس آتی کہ بابا میں علی اصغر کو کھلایا کروں گی، بابا میں سکینہ کو کھلایا کروں گی، بابا میں کوئی کام کر لیا کروں گا، میں کچھ تو سہارا بنوں گی، مجھے بھی ساتھ دے۔ حسین ایک ہی جملہ، نہیں سہرا تم ساتھ ہے۔ یہ بیوی ہر بیوی کے پاس جا کر اپنی سفارش کرتی ہے کہ کوئی تو ایسی ہو جو میرے ساتھ میری سفارشی پر کوئی بابا کے پاس آئے اور بابا مان لے کہ ہاں، لیکن ہر بیوی گئی ہے، لیکن حسین کا جملہ نہیں، سہرا ساتھ ہے، سہرا نہیں۔ تاریخ بتاتی ہے کہ جب یہ چلے گئے ہیں نا، بی بی کا معمول تھا، یہ جملہ سننا، بی بی کا معمول تھا، بی بی سغرا کا معمول تھا کہ روزانہ صبح دروازے پر بیٹھتی تھی، شام تک انتظار کرتی تھی، روزانہ اسی طرح بھائیوں کا انتظار کرتی، بابا کا انتظار کرتی، جب تک زندہ رہی، جب تک یہ خبر نہ آگی نا کہ سب شہید ہو گئے۔ بی بی کا یہی تھا، بی بی دروازے پر صبح کے وقت بیٹھ جاتی تھی اور شام تک بیٹھتی۔ کہتے ہیں قافلہ روانہ ہونے لگا، بیوی آ کر ملنا شروع ہوئی، اور صرف ملی نہیں، یہ روایت میں نے اپنے والد محترم سے سنی ہے، لیکن آپ نے بھی سنی۔ کہتے ہیں کہ جب ہر بیوی اپنے گھر سے باہر نکلتی اور اس گھر سے رخصت ہوتی تو بیوی کھڑی ہے بالکل دروازے پر، بیوی سغرا دروازے پر ہے، ہر بیوی آتی ہے، سغرا کا چہرہ دیکھتی ہے، اپنے گھر کی چابیاں سغرا کے ہاتھ میں دیتی ہے۔ اللہ جانے سغرا نے یہ کیسے برداشت کیا ہو، ہر بیوی آتی ہے، اپنے گھر کی چابی سغرا کہتے ہیں، جو بیوی آتی جاتی ہے سغرا کی، سغرا گھر کا خیال، سغرا گھر کا خیال، سغرا گھر کا خیال رکھنا۔ اب سغرا یہ سوچ رہی ہے کون سا گھر، کوئی گھر والا تو رہا نہیں، سب تو سغرا کو چھوڑ کر جا رہے ہیں، سغرا کس کے گھر کا خیال؟ ہر بیوی، ایک بیوی یہ ہے، ایک بیوی اور ہے جس کا میں تذکرہ کرنا چاہتا ہوں، بس اپنے مسائل کو مکمل کروں۔ ایک بیوی